میں قائل ہوں بغیر ضرورت کے ملنا اس صاحب کی انسلٹ ہے، اس کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کے پاس پراپر وجہ کاز ضرورت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کہیں جی اسپتال میں آئے ہوں، میں کہیں جی لنگ رہے سے چلو آ گئے ہیں، یہ دل دا پریشر نہ کرا لی، کہیں جی آئے ہیں چلو یار تو لنگ دیاں ایتھے منجیاں ٹھوک دینے لتاں ٹھکوا لی، نہیں ہو سکتا نا جی، ایور اینڈ نیور، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیپنگ یور مائنڈ، جب آپ کسی ایسا بندہ جس پہ آپ کا پورا اعتماد ہے کہ مجھے اخلاص سے گائیڈ کر سکتا ہے، جب بیٹھے تو یہ سوچ کے ملیں اور بیٹھیں اس کے پاس کہ میرے پاس ایجنڈا ہے اور بڑا واضح ایجنڈا ہے۔ اگر وہ ایجنڈا نہیں ہے تو دراصل پھر کہہ رہا ہوں اس کی ورتھ کی انسلٹ ہے، اس کی ورتھ کی۔ بانو آپا اللہ غریق رحمت کرے، ان ڈیز میں پرانی بات ہے، یونیورسٹی پڑھا رہا تھا، آخری دن تھا، تو میں بچوں کو کہتا تھا ملا کرو، میرے شوق تھے، میں کہتا تھا یار جتنے اسکالر مجھے زندگی ملے میں سب کی طرف قیوم نظامی کی طرف لوگوں کو بھیجا ہے۔ اب دیکھیں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں 14 اسپیکرز ہر مہینے ہم بلاتے ہیں، سیشنز دیتے ہیں، کوئی لٹریچر کا گرو ہے، کوئی کسی شعبے کا گرو۔ تو بانو آپا کی کال آ گئی مجھے، کہتی ہے تو پتر نہ بھیجا کر میرے کو۔ میں کیوں؟ کہتی یہ سیلفیاں لے کے ٹر جاندے۔ کسی نے آ کے سوال نہیں کبھی کیا بانو آپا جب آپ راجا گدھ لکھتی تھی آپ کی سوچ کیا تھی؟ وہ جو راجا گدھ تھی اس میں کریکٹر وہ کیا تھا، وہ کون تھا؟ آپ کو کہاں سے کریکٹر ملا؟ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ سوچ کا بھی اپاہج ہوتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا ان کو سوال بھی یاد رہتا ہے اور ان کو جواب بھی یاد رہتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یاد نہیں ہے۔ میرے جتنے سوال امجد اسلام جیسے ہیں مجھے بھی یاد ہیں، سر کو ان کو بھی یاد ہے، وہ وہیں سے اگلی بیس بنا کے چلتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے 100 باتیں سنی ہوتی ہیں، میں کچھ عرصے سے ملنا تھوڑا سا کم کر دیا، ریلی تھوڑا سا ہم کہتے ہیں یار آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ 80-90% لوگ ریپیٹ کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں، سر پیشن کیسے ڈسکور کریں، سر پیشن پروفیشن ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ سوال بھی انہیں خود بعد میں یاد نہیں رہتا۔ آپ لوگوں سے پوچھا آپ نے کیا سوال پوچھا تھا، میں نے انہیں بھی نہیں یاد ہوتا۔ ریزن کیا ہے؟ سنتے ہوئے بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پریپریشن کے انہوں نے رکھنی نہیں ہوتی بات، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ تھرو کرنے کی۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ سارے ایکسٹرا الٹرا جینیس لوگ ہیں، یہ میری ان کے بارے میں آبزرویشن، یعنی کوئی یہ نہیں کہ بندے کو لائک کرنا نہ لائک کرنا، ان کو فوراً یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ کا ٹویا کہاں پر ہے، ٹبا کہاں پر ہے۔ آبزرویشن ایکسپوجر ان کا سپر سونک جہاز کی طرح ہوتا ہے۔ ریلی کرامت کو چھوڑ بھی دوں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس کو لاجک کی دنیا میں ڈسکس کروں گا سمجھ نہیں آئے گی اگلے کے پاس کیسے ڈی کوڈ کرنے کی، لیکن عام بندے سے 1000 گنا زیادہ تیز آبزرویشن ہوتی ہے۔ جو عادت آپ نے ایک عرصے سے رکھی ہوتی ہے نا اس کی شعائیں آپ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو زانی ہوتا ہے نا اس کی 100 فٹ تک شعاع جا رہی ہوتی ہے، یہ شکر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ چور کی شعائیں ہوتی چوری والی، لوگوں کی باقاعدہ اورا ہوتا ہے، کیونکہ یہ الٹرا جینیس ہوتے ہیں، نہ دل میں کوئی نفرت ہوتی ہے، نہ بائسز ہوتے ہیں، نہ تقسیم اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے، سو وہ اوریجنلٹی کو فیل کر لیتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جی وہ ایک بزرگ تھے، وہ مرید نے کہا کہ جی وہ مجھے بھی کچھ دیں، انہوں نے ٹوپی اتاری، اس کو پہنا دی، کہنا دیکھ سرا، سامنے دیکھا کوئی سور، کوئی سانپ، کوئی گدڑ، اس نے کہا اے کی، انہوں نے کہا یہ ٹوپی رکھو، انہوں نے کہا جی اے اصلیت ہی مزاجاں دے وچ اے چیزاں چھپیاں پئی ہیں، انہوں نے کہا جی تہاڈی ہمت ہے تسی ویکھ لیندے ہو، میں نہیں ویکھ سکتا۔ سو یہ سارے کے سارے اسی وجہ سے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا علم بھی کھول دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے نا۔ یہ مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندے کا شعبہ وہ فیلڈ ہی نہیں ہے اور وہ بندہ آپ کو بتائے، ایکوریٹ بتائے کہ یار یہ اس فیلڈ میں آپ نے یہ غلطی کی ہے، اوکے یار اس کو کیسے پتہ ہے؟ یہ تو آج کی ماڈرن بات ہے اور اس زمانے کا بندہ ہی نہیں ہے۔ گفٹڈ لوگ ہیں سارے کے سارے، تو بغیر ضرورت کے، ٹھیک ہے، دلیل ہونی چاہیے جناب والا۔